बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज के प्रोग्राम में कल जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इल्ज़ामात आयद किए हैं करप्शन के, अपनी मौजूदा इस वक्त की जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके हवाले से बात करेंगे, जिसमें कि उन्होंने बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में माफियाज का जिक्र किया और उसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक, जिसके खिलाफ आज भी MKM ने यानी अपनी हुकूमत का हिस्सा होते हुए पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज भी किया, उसके ऊपर भी बात की। और मुख्तलिफ जो करप्शन के मामलात हैं वो उन्होंने आवाम के सामने कल रखे। उन्होंने जाहिर है कि इसके ऊपर बहुत तफसील से बात की है, मैं वो आपको सुनवाना चाहती हूँ कि क्या कल जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए और साथ ये कहा कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा और क्यों कह रहे हैं। PTI की हुकूमत सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा। इमरान खान वो सियासतदान है जिसने हर एमनेस्टी स्कीम का फायदा लिया है। अलीमा खान आप भूल गए हो, सिलाई मशीन से न्यूयॉर्क में अमीराते खड़े हो रहे हैं, आज तक का है मनी ट्रेल कहीं नहीं। हमारा जीना खराब कर देता अगर हम ऐसे काम करते। अलीम खान नैब के थ्रू बहुत सियासतदान खुद मनी लॉन्ड्रेड हो गया था, पैरा बुरा था, अब अच्छा। पूरा पंजाब जादू और करप्शन से चल रहा है। शुगर पे करप्शन, आटा पे करप्शन, तेल पे करप्शन, हर पाकिस्तानी का जेब पे डाका। हम करप्ट है ये फरिश्ते। अपने इस हाइब्रिड सिलेक्शन को इस बात भी की थी कि करप्शन नहीं होगा, और अब इतना अब करेक्शंस का रिकॉर्ड्स कैसे तोड़ रहे हैं। नैब चेयरमैन को कोई शर्म नहीं आता। BRT पे करप्शन का एक व्हाइट एलिफेंट है जिससे खान का किचन चलता है, जिसका अली जैदी उनका वजीर का फ्रंटमैन कॉन्ट्रैक्टर है। हमारा नैब और हमारे इदारे वफाकी करप्शन को फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये जो FIA का रिपोर्ट है कि इमरान खान का ATM अबराज ग्रुप और के इलेक्ट्रिक का जो करप्शन है, ये रिपोर्ट दबाया गया है। तक रियासत पाकिस्तान अबराज ग्रुप को फैसिलिटेट कर रहा है। बीवी के किताब में लिखा है कि ये फंड करता था। जब ब्रिटेन में UK में पकड़ा गया, फोन कॉल किसको कर रहा था? इमरान को और आरिफ अलवी को। मेगा करप्शन स्कैंडल्स है। अगर इल्ज़ामात हैं तो फिर अपोजिशन के पास क्या इस वक्त उनके हाथ में क्या इख्तियार है? उनके कुछ दिन पहले उन्होंने नंबर्स की बात की थी कि मैंगल साहब भी हमारे साथ हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो क्या अपोजिशन उसके लिए एक एजेंडे पे आ सकती है? अभी तक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस अपोजिशन मुनक़िद नहीं कर सकी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ साथ आज कुछ नए मुकदमात के हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ। कल जरदारी साहब के ऊपर उनके घर के जो क्लिफ्टन है उसके अंदर जो घर बनाया उसके हवाले से भी इल्जामात सामने आए। तो क्या अब एक नई जो अपोजिशन के खिलाफ चार्जशीट है वो तैयार की जा रही है? पुराने मुकदमात का क्या होगा? और अगर ऐसा है तो ये क्या दबाव बढ़ रहा है? और दबाव बढ़ रहा है तो बकौल बिलावल भुट्टो साहब के कि ये दबाव 18वीं तरमीम के हवाले से है, और 18वीं तरमीम के हवाले से कल जो कुछ सेनेट में हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे और कुछ सुनवाएंगे भी जो सेनेटर्स ने कल अपनी गुजारिशात की। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाना माना नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ है जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकन कौमी असम्बली हैं और कई बार वजीर रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है जनाब मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं और आप इनको सुनते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चांडियो साहब। सबसे पहले तो मैं ये जो करप्शन के चार्जेस अब लगाए जा रहे हैं आपकी तरफ से, कल पहली दफ़ा अपोजिशन बोलती रहती है मगर एक पार्टी के चेयरपर्सन ने या चेयरमैन ने इल्ज़ामात आयद किए हैं, संगीन इल्ज़ामात हैं। आप ये समझते हैं कि हुकूमत वाकई नाकाम हो चुकी है, और अगर है तो क्या सिर्फ इल्ज़ामात के ऊपर घर चले जाना चाहिए उनको? पहली बात तो अपोजिशन हमेशा ऐसी बातें करती है, इन पे आग बगोला इनको नहीं होना चाहिए। जब भी अपोजिशन बात करती है इनको बस आग लग जाती है और अगलों पर बम मारना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं होता। हुक्मरान वसी नज़र होते हैं, वसी कल्ब होते हैं। अपोजिशन को सुने, बात सुने, बातचीत करें, लेकिन ये बात करने से घबराते हैं, ये सामना नहीं कर पाते। शहबाज शरीफ और बिलावल साहब के सामने से गुजरने की ताकत नहीं है खान साहब को, और बात क्या करेंगे? अब आप बताएं। इल्ज़ामात हमने लगाए, तंग आमद पर जंग आमद, इन्होंने इंतहा की हुई है। वालिद को पकड़ा, फूफी को पकड़ा, बेटी को बहन को मिलने नहीं दिया। इनको जिस केस में इनकी कम उम्र है उस केस में नेब में तलबी, आप समझते कोई है इंतहा? मैं बहुत सारे इल्ज़ाम बता सकता हूँ, लेकिन एक बात कहता हूँ, बदकिस्मती कि हमारी हुकूमत ने शोर शराबे में अपनी ज़िंदगी देखी है। वो समझती है अफरा तफरी होगी तो हमारी ज़िंदगी होगी, बका होगी। ये नहीं है, ये अफरा तफरी हर वक्त नहीं रह सकती। सुकून होगा, अमन होगा, सुकून होगा, फिर आपके दिन पूरे हो गए। कब तक इस अफरा तफरी के सहारे जीते रहोगे?
मैं अक्सर कहता लेकिन हूँ अभी तो 3 साल पड़े हुए चांडू साहब, आप ठीक है, अगर उनको एक भले इख्तियार 5 तो साल मिला है कि वो उसको पूरा करें। हमने कभी गैर आईनी गैर जमहूरी मुतालबा किया ही नहीं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि 3 साल मिलने लिहाजा हम आज किसी बात पे एहतजाज नहीं करेंगे। हम एहतजाज करेंगे, हमें एहतजाज करने का हक है। आप जो इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं, हम तो आपसे पूछते हैं बताएं ना ये ग्रुप कौन सा है, ये के इलेक्टर के साथ आपका क्या मामला है, आप बताएं ना है मामला क्या, आप क्यों नहीं बताते? ये 200 करोड़ के मामला जिस कंपनी को आपने ब्लैक लिस्ट कर दिया उसको क्यों कर रहे हो? रजाक दाऊद साहब ठीक है, उनके दोस्त हो सकते हैं, आप ये कर क्यों रहे हो? अब पहली बार संजीदगी के साथ करप्शन का इल्जामात का चेहरा हुक्मरानों की तरफ हो गया है। अभी तो देखिए इनके और खुलेंगी बातें। अभी तो हलीम आदिल शेख साहब के ऊपर वो नैब ने कहा है उनको, उनके खिलाफ कोई बचेगा नहीं। देखिए मैं आज फिर कहता हूँ, जो शरीफ अच्छे हैं पीटीआई में लोग, मैं पीटीआई को बुरा नहीं कहता, लेकिन वो सब खामोश हैं। जो ज्यादा झूठ बोलता है, ढेटाई के साथ बोल सकता है, उसको लाते हैं। लेकिन ऐनक वाला जिन अभी कराची में एक पलंदा ले आया झूठ का, क्या हुआ उसका? क्या भाई ये आया कहां से? एक मिनट, हमने कहा ये कागज, ये जीआईटी रिपोर्ट जज साहबान ने देखी है, देख के फिर वापस की है, आपको कहां से मिली है? जब हुकूमत ने नहीं देखी तो आपने कहा, फिर बात तो खुल गई कि वो एक नामालूम आदमी वो मोटरसाइकिल पे, आप समझती हैं? जी जी। नामालूम बातों पे वफाकी वजीर ने पगड़ी बांध कर इतनी लड़ाई शुरू कर दी है। ये नामालूमों का चक्कर है, बस अभी नामालूमों। मगर ये तो पॉलिटिक्स है ना। अब देखिए, अगर उनके हाथ में जो भी दहशतगर्दी होती रही या जिस तरह से इंतहा पसंदी होती रही, उस पे एक उनका मौकफ था, वो ले आए सामने अपना। अब आपका है कि आप उसको किस तरह से आगे लेके जाते हैं। मगर खुर्रम साहब, ये जो करप्शन के इल्जामात लगाए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से भी, जाहिर है आप लोग कहते हैं माफियाज है, दवाइयों का माफिया, आप कहते हैं आटे का माफिया, चीनी का माफिया, फला। ये भी तो है कि इस हुकूमत के ऊपर इल्जामात आप लगाते हैं, मगर उसको फॉर्मल शेप के अंदर अपोजिशन नहीं पेश कर पा रहे, कहीं पे प्लेटफॉर्म नहीं है, या आप लोग करना नहीं चाहते, या किसी टाइमिंग का इंतजार है? जी, सबसे पहले तो हमें वाज़ेह होना चाहिए कि ये इल्ज़ामात सिर्फ ऐसे नहीं हैं। ये इन इल्ज़ामात का नतीजा आवाम का गला कटने की सूरत में आया ना, कि पहले दिसंबर 2018 में इन्होंने LNG ने मंगाई तो फर्नेस ऑयल माफिया को अरबों का फ़ायदा पहुँचाया। फिर काबीना की इजाज़त दी गई दवाइयों की कंपनियों को कि वो अपनी कीमतें 200 से 400% बढ़ा लें, आवाम का गला कट गया। उसके बाद एक्सपोर्ट की इजाज़त देकर चीनी की कीमत 55 से आज 90 रुपए है। पिछले साल गंदम एक्वायर नहीं की वक्त के ऊपर, इस साल एक्वायर करने के बावजूद बदतरीन बहरान है आटे का, कि वो खुद इनके नंबर्स कह रहे हैं कि एक साल पहले एक 20 किलो का आटा 830 रुपए का था, आज कम से कम 1100 रुपए का है। बाजार में आप जाएं पता चल जाएगा। उसके बाद इन्होंने बहुत शोर मचाया PPs का, लेकिन क्योंकि ये माफिया नवाज हुकूमत है, खुद माफिया उनकी काबीना में बैठे हुए हैं। BRT जो है एक ऐसा रोग लग गया है पाकिस्तान को, जिसके ऊपर अब करप्शन से मामला बहुत आगे चला गया है, कि जिस कीमत में मुस्लिम लीग नून ने 3 मेट्रो बना दी, वो अभी तक 100 अरब के खड्डे पेशावर में पड़े हुए हैं। पेट्रोल में क्या हुआ, और ये बड़ा क्लियर है कि माफिया के आगे ये घुटने टेक देते हैं और फिर इनके सहूलतकार बनते हैं कि भाई इन्होंने कीमत कम की। हमने कहा बड़ी खुशी की बात है, अवाम को फायदा होना चाहिए कीमत की कमी का, लेकिन अवाम को क्या फायदा कि उनको वो पेट्रोल ही नहीं मिला और उनको लाइनों में लग के 1-1 लीटर 100 रुपए का मिला, और फिर हुकूमत ने घुटने टेके पेट्रोल माफिया के आगे। क्योंकि दिलचस्प बात है, और ये बात हमें देखनी चाहिए कि नतीजे क्या निकलते हैं। नतीजा यह निकला कि जिस वक्त हुकूमत ने ऐलान किया कि जी हम कीमत बढ़ा रहे हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल की नहरें बह गई। लेकिन अभी वजीर आजम ने अपने हुकूमत के लोगों को खुद कहा है कि कारकर्दगी दिखाएं वरना घर जाएं। ये भी तो वजीर आजम नहीं कहते जो उन्होंने कहा है। हम वजीर आजम की ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, और अब अवाम इस गुफ्तगू से डरने लगे हैं, खौफजदा हो गए हैं, क्योंकि जिस चीज का वजीर आजम नोटिस लेते हैं वो उसकी कीमत बढ़ जाती है, वो तबाह हो जाती है। मैं सिर्फ एक बात, चीनी की इन्होंने बहुत क्रेडिट लिया। देखिए, हमने रिपोर्टें बनाई, हमने कमीशन बिठाए, हमने रिपोर्टें जारी की। अवाम का गला तो उसी तरह कट रहा है ना। क्या इनकी रिपोर्टों से कोई ऐसा इन्होंने अमल किया? ये बात याद कराने की है कि जो शुगर कमीशन था उसका मैंडेट ये नहीं था कि आप पूरी शुगर इंडस्ट्री को चेक करें, उसका सिर्फ एक मैंडेट था कि कीमतें क्यों बढ़ी, और कीमतें मुस्तकिल बढ़ रही हैं। तो एक ऐसी हुकूमत जो रिपोर्टें छापती है
لیکن بے بس ہے مافیا کے آگے. اس کا نتیجہ یہ کہ آج آپ دیکھ لیں غالباً رپورٹ کو آئے ہوئے 52 دن ہو گئے, دو مہینے ہونے والے ہیں, 53 دن ہو گئے. 53 دنوں کے باوجود چینی کی قیمت 5 روپے بڑھی ہے, کم نہیں ہوئی. تو عوام نے وہ رپورٹیں کھانی ہے, عوام کو تو چینی چاہیے نا سستی. تو حکومت اس معاملے میں اپنی انتظامیہ کے معاملے میں, چیزوں کو مینج کرنے کے معاملے میں اب یکسر ناکام ہے. اچھا, آپ بھی کہہ رہے ہیں ناکام, پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے, وزیر اعظم کے اوپر بھی ایسے لگتا ہے سینٹر صاحب کے کارکردگی کے حوالے سے دباؤ ہے. ظاہر ہے کہ وہ لوگوں سے وعدے کر کے آئے ہیں. کیا حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو رہی ہے؟ ٹیم اچھی نہیں ملی پرائم منسٹر کو؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں اتنا دباؤ ان کے اوپر بڑھ گیا ہے ایک دم سے؟ سب سے پہلے تو جی آپ کے دونوں مہمانوں کا میں خیر مقدم ایک مختلف طریقے سے کرنا چاہ رہا ہوں. اپنا چانڈیو صاحب کووڈ کو شکست دے کے آئے ہیں. میں پہلی دفعہ کووڈ کی شکست کے بعد ان کے ساتھ پروگرام میں بیٹھا ہوں, تو ان کی میں لمبی عمر اور صحت کے لیے دعا گو ہوں. آمین. تھینک یو جی. خرم دستگیر صاحب جو ہیں, آج میں اتفاق سے دوپہر میں, کیونکہ آج اجلاس میں ایک دن کا وقفہ تھا سینٹ کے, تو میں اتفاق سے ٹی وی دیکھ رہا تھا, تو جس طرح سے عمر ایوب صاحب جو بجلی کے وزیر ہیں, انہوں نے ان کو مخاطب کیا. میں بھی اسی طرح ان کو کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں, اور ان کے والد کا ذکر کیا, اور ان کے والد میرے ساتھ بھی وہ ایک کسی ادارے کے بورڈ آف گورنرز پہ ہیں, تو کبھی کبھار ان سے ملاقات ہوتی ہے. تو انہوں نے عمر ایوب صاحب نے یعنی خیر سگالی جو ہے وہ شو کی ہے, ان کے والد کی لمبی عمر کی دعا انہوں نے دی فلور آف دا ہاؤس میں, اور میں نے لائیو دیکھا. میں ان کا شکر گزار. تو میں بھی وہ دہرانا چاہ رہا ہوں ان کے حوالے سے بھی کہ باقی سیاست تو ہمارے, اور انہوں نے پہلے ایک جملہ بول دیا تھا کہ ہمارے سیاسی اختلاف تو ہیں آپس میں, لیکن ایٹ اے پرسنل لیول وہ یہ کہہ رہے تھے. باقی یہ ہے کہ جی جس طرح چانڈیو صاحب نے کہا کہ جی اپوزیشن تو یہ کہتی رہے گی, اب میں اس پہ آگ بگولا تو نہیں ہوں گا جس طرح انہوں نے کہا. نہیں, آپ نے پہلے ٹھنڈا کر دیا ساری باتیں کر کے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جی کوئی پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا, اور بہتری کی گنجائش جو ہے وہ, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہوتا, اور امپروومنٹ کا تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے سلسلہ ہر فورم اور ہر قسم کے, آپ جہاں بھی کسی اس میں انوالوڈ ہوں اور ٹیم کے ساتھ کام کرنا ہو, اور ٹیم میں پھر ہر قسم کے آپ کے پاس مزاج کے دوست ہوتے ہیں, آپ کے کالیگز, پھر آپ کے کولیشن پارٹنرز, کیونکہ دس از اے کولیشن گورنمنٹ. سو پرائم منسٹر کا دیکھیں, ایک میں ان کی شخصیت کو اچھی طرح جانتا ہوں, ذاتی سطح پر بھی اور سیاسی سطح پر بھی. پرائم منسٹر عمران خان اس طرح کی شخصیت نہیں جو ایسے کسی کے دباؤ میں آئیں یا کسی چیز کے دباؤ میں آئیں, بٹ یس ہر ایک کی طرح ان کی, اور وہ اپنا ان کے کرکٹنگ کے دنوں کی, لیکن کارکردگی کا دباؤ تو ہے, وہ تو ہر حکومت پہ ایک ہوتا ہے کہ جی, تو اب تو پرسیپشن کے اوپر بھی میٹنگ ہو رہی ہے کہ پرسیپشن کیسے ٹھیک کرے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں مگر نظر نہیں آ رہا, لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے. کیا عوام کے اندر واقعی آپ کو یقین ہو گیا خود کے غیر مقبول ہو گئی پی ٹی آئی؟ دیکھیں جی, یہ باتیں اس طرح اس سٹیج پر قبل از وقت ہیں, اور یہ اس پہ, اور یہ بات بھی کرنا, مقبولیت کا پیمانہ جو ہوتا ہے وہ تو ایک تو عام انتخاب کے ہوتا ہے جو کہ آپ اپنی مدت پوری کرنے پہ کرتے ہیں. اب سب کے سامنے 2013 کا ہمارے اس پہ تحفظات تھے, لیکن 2013 کے رزلٹ میں ایک جو ہے چانڈیو صاحب اب کہیں گے کہ جی وہ ہمیں کیمپین نہیں کرنے دیا, اور وہ طالبانائزیشن اور یہ اور وہ, لیکن بہت سے دنیا کہہ رہا ہوں آگے سے ابھی آپ کو پتہ ہے احسان اللہ جنرل پرسپشن دنیا میں یہی ہے, عوام میں پاکستان کے, کہ وہ کارکردگی کی وجہ سے ووٹ آؤٹ ہوئے تھے. 2008 اور 13 کے درمیان کی کارکردگی نہیں تھی ایسی کہ دوبارہ ان کو, بٹ پوری ٹرم ہوئی تو وہ موقع آیا. ہمیں جو ایک موقع ابھی تک ملا ہے وہ تو کے پی میں ملا تھا, اور کے پی میں ٹھیک ہے وہاں بھی پرفیکٹ نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ ریکارڈ ہے پہلی دفعہ کہ ایک حکومت متواتر دوسری دفعہ آئی اور زیادہ بڑی اکثریت کے ساتھ آئی. تو کارکردگی تھی اور بہت سے اس میں ایلیمنٹس تھے. لیکن بی آر ٹی بھی آ گئی بیچ میں. بی آر ٹی اور بی آر ٹی کے اوپر بھی دیکھیں, اس میں مبالغہ آ رہی ہے, ایگزیجریشن بہت زیادہ ہوتی ہے. اس پہ کچھ عرصہ پہلے 2-3 ماہ پہلے ہی, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, ابھی کی بات ہے کہ وہ یوسف زئی صاحب ہیں, جو شوکت یوسف زئی صاحب جو صوبائی وزیر ہیں, اور کسی نہ کسی مرحلے پہ ان کے پاس اطلاعات کا بھی قلمدان رہا ہوا ہے. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی یہ جو اس میں کاسٹ اوور رنز اور ڈیلیز انفراسٹرکچر پروجیکٹس میں کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے جو ہوتی ہے,
اس میں سوال یہ ہے کہ اس میں کوئی بےمانی ہے، بدعنوانی ہوئی ہے، وہ اس کا فیصلہ جو ادارہ متعلقہ ادارہ وہ کرے گا. کئی چیزیں جو اپوزیشن نہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے بتا سارا، جیسے آج احسن اقبال صاحب نے وزیر اعظم کے خلاف درخواست دی ہے. ہاں جی، سارے میں بریک لے لوں، میری تھوڑی آنکھ کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے، ایک چھوٹی سی میں بریک لے لوں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. اور جو سینٹ میں کل 18ویں ترمیم کے حوالے سے بحث ہوئی وہ کیوں، کس طرح سے اور کس طرف جائے گی، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم پروگرام میں بات کریں کہ اگر اپوزیشن حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے، جو کہ وہ کہہ رہی ہے نہیں ہے، تو وہ کیا کر سکتی ہے. ابھی تک تو چانڈوی صاحب کل جماعتی کانفرنس تک تو آپ نہیں کروا سکے. کیا رکاوٹ ہے کہ آپ وہ اس کے نقاط کے اندر، کیا شہباز صاحب اور بلاول صاحب جو کہ ایگری کر گئے تھے وہ کسی بات پہ متفق نہیں ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا جو میں غلط بات کہوں. ہم تیار ہیں. ہماری پہلے بات تھی، بلاول صاحب کی بات تھی کہ یہ اپوزیشن کی بات ہے، آل پارٹیز اپوزیشن کے لیڈر کریں تو اچھی بات ہوگی، علیحدگی نظر نہیں آئے. پھر ان کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے، ملنے کے لیے لوگ بھی جا رہے تھے، بات ہی چل رہی تھی، کہاں رکاوٹ ہے نہیں. لیکن ایک بات طے ہے، اگر اپوزیشن کی پارٹیاں سیریس ہو جائیں کہ ہم سیاسی پارٹیوں کا، مخالف پارٹیوں کا رول ادا کریں گے تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. کیا کریں گے؟ آئینی طور پہ حکومت گرائیں گے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے یا مڈ ٹرم الحمدللہ ابھی تو یہ جماعتیں اس اتحاد میں، اس اپوزیشن میں ایسی ہے جو غیر جمہوری بات ابھی نہیں کرے. میرا خیال ہے حکومت بھی گرانے کے لیے -1 کوئی نہیں کرے، لیکن انہوں نے کرنی ہے. وہ دباؤ تھا اور وہ اپنے ممبروں پر نہیں تھا. آپشن کریے، آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. درویش ہے جو لائے ہیں، ان کے پاس 1 لاکھ آپشن ہے. 1 لاکھ آپشن ہے. میں نام لوں جن لوگوں کو بیٹھے جس پر وہ آپشن ہو سکتے تھے کبھی زندگی میں پاکستان کی وزیر اعظم کے لیے. مالک ہے وہ، ابھی تک تو ان کا اثر سکھ ہے. یہ آپ نے کس کو ڈرایا ہے؟ ایم این ایس کو یا ان کو؟ ظاہر ایم این ایس کو تو نہیں کہہ رہے تھے آپ ہوشیار ہو جاؤ، آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. ان کے پاس آپشن ہیں. کیا آپشن؟ بہت سارے ہیں یار، آپ کیا بتاتے ہو؟ چودھری شجاعت آپشن تھا، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ جمالی صاحب آپشن تھا، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ بن سکتے تھے وزیر اعظم، آپ تصور تو کریں. یہ کس سے ڈرا رہے ہیں؟ ڈرائے نہیں. یہ اصل میں ہاں وہ بھی ہوا، لیکن اصل میں یہ خود ڈرے ہوئے ہیں، خود سہمے ہوئے ہیں. اچھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں دباؤ کوئی نہیں ہے ان کے اوپر. یہ اپنے اندر کا، اور جن لوگوں کو ذمہ دیا ہوا یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوا، تو کچھ بھی نہیں ہے. کون سا شعبہ ہے جو مطمئن ہے؟ آئیے بجٹ بھائی ابھی آپ سے پوچھتا ہوں، زندگی کا کون سا شعبہ ہے جو بجٹ سے مطمئن ہے؟ اور دلیل کیا دی ہے انہوں نے؟ ہم نے کیا میں بتاؤں، ایک معاشی کرائسس تو ہے نا، ایک بحران تو ہے. ہاں، لیکن ان کے حل بھی تو ہوتے ہیں. کرونا بھی آ گیا، پوری دنیا اس کے معیشت سے نکل رہی ہے. پر پوری دنیا میں ایسے بحران آتے ہیں نا، پارٹیاں سب کو ملا کر پارلیمنٹ سے قابو کرتے ہیں نا. یہ اکیلے سے ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک جملہ یہ کیا کہتے ہیں؟ ابھی ہم ممبر تو پورا کر لیے ہیں، اپوزیشن ہوتی ممبر نہیں کر. بھائی خان صاحب، ابھی جمعہ جنج نہ ہے، جب جنج جائے گی نا تو جمعہ کلہ کھڑا، سائر ادھر دیکھو کہ آپ کے ساتھ کوئی ساتھی نہیں ہوگا. خرم صاحب، ابھی تو موقع ہے. جمعہ جنج دے نال جڑا ہے وہ حزوی ہے گئے یا اپوزیشن بھی چاہتی ہے کہ جمعہ جنج کے ساتھ ہی رہے؟ دیکھیں، اس لیے کہ موجودہ قومی اسمبلی میں جو پارٹیوں کی صورتحال ہے اس میں نو کانفیڈنس موشن کوئی پاکستان کا مسئلہ حل نہیں کرتا. اس کا مسئلہ حل تبھی ہوگا اگر عوام کو موقع دیا جائے کہ وہ صاف، شفاف اور مداخلت سے پاک، جس میں میرا ایمفسس مداخلت سے پاک. یہ کون کرے گا خرم صاحب؟ اسی کے اوپر آج کا جو جمود ہے سیاست میں، وہ اسی کے اوپر اٹکا ہوا ہے کہ صرف اگر 2018 کے انتخابات جس میں بدترین مداخلت ہوئی، عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا، کراچی سے ایک جہیز آیا سیٹوں کا، بہت ساری باتیں ہوئیں. اب اس طرح کا الیکشن دوبارہ کرانا بھی حل نہیں ہے پاکستان کے مسائل کا. مسائل یہی کا حل یہی ہے کہ اس ایشو کے اوپر جب بھی ابھی حالات غالباً اس نہج پر نہیں پہنچے کہ سب مجبور ہو جائیں اس پر بیٹھنے پر، بہت جلد پہنچیں گے، کیونکہ یہ ایشو اتنا سنجیدہ ہے کہ ملک کو آگے لے کر یہ بات کلیئر ہے کہ تجربہ عمرانی ناکام ہو گیا مکمل طور پہ.
सियासी तौर पर, जमहूरी तौर पर वफाक को इकट्ठा रखने में, और मुआशरत की हाल तो मुझसे बेहतर पाकिस्तान के अवाम जानते हैं, जो 1100 रुपए का 20 किलो का आटे की बोरी खरीद रहे हैं, जो हर रोज 90 रुपए किलो चीनी खरीद रहे हैं, जो 220-250 रुपए किलो घी खरीद रहे हैं, वो मुझसे बेहतर जानते हैं कि क्या मुआशरत की तबाही हुई है। अब इशू ये है कि जब अंग्रेजी में कहते हैं The old world is dead, but a new world is struggling to be born. लेकिन और ये अपोजिशन मामला जो है, जो पीपल्स पार्टी ने कहा हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे स्पीकर के खिलाफ, वो भी नहीं आई। इसका तो मतलब यही है कि नंबर भी पूरा है, बाकी सब चीजें भी आप कहते रहिए, तो हर अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ जी देखिए इसमें यही जहां मैं फिर कहूंगा कि मेरा एम्फेसिस है मुदाखलत सपाक के ऊपर। वो मुदाखलत जो सेनेट के चेयरमैन के अदम एतमाद पर भी हुई, सामने आपके, ठीक है जी, उसको भी हम रिपीट नहीं करना चाहते। लिहाजा हमें ये अब पाकिस्तान की सियासी जमातों की, और बड़ा वाजे है कि मुक्तदर हलके जो हैं उनकी इज्तमाई दानिश का मामला है, क्योंकि मुल्क आगे नहीं बढ़ा, मुल्क आगे बढ़ना खत्म हो गया है, पीछे जा रहा है। अब देखें ना, सिर्फ इनका एक फैसला, मैं अगर एक 13.25% के ऊपर जब इन्होंने इंटरेस्ट रेट लेके गए हैं, उसका क्या नतीजा? उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की बड़ी सनत पिछले साल 6% कम हुई, इस साल 8% कम हुई, कम से कम 12 लाख मजदूर बेरोजगार हुए। सिर्फ किसने फायदा उठाया? लेकिन आज ही कहा गया कि एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, आपने देखा होगा कि आप कह रहे हैं मुस्तकिल, तो जब हम कहते हैं ना माफिया नवाज, 13.25% इंटरेस्ट रेट का सिर्फ एक माफिया को फायदा हुआ, जो हॉट मनी लेकर आया था, और हॉट मनी 3.7 बिलियन आया, 3.62 बिलियन चला गया, और उसके अलावा पाकिस्तान को नुकसान ही नुकसान हुआ। यहां सिर्फ ये है कि तमाम थेरीज जो हैं वो सबसे बड़ी थेरी ये दी गई थी कि अगर हम ऑपोजिशन के लोगों को जेल में डाल देंगे तो मुल्क खुशहाल हो जाएगा। वो अपने मुंह पर ओंधी गिरी है थेरी, ये थेरी कि जी हम जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग रोक लेंगे, वो अपने मुंह पर ऊंधे गिरी है। तो तमाम जो इनके मफरूजे थे वो जमीन पर ऊंधे गिर गए हैं, और अब इनके पास जगह नहीं है कि कहां खड़े हों। क्या वाकई कोई जगह मौजूद नहीं है? और ये जो मुतबादिल क़ियादत की बातें हो रही हैं, क्या मुतबादिल क़ियादत -1 की प्राइम मिनिस्टर ने खुद बात की, क्या ये कारकर्दगी के उसके तनाजुर में, या वजीर आजम पे भी दबाव है इस वक्त? देखें जी, मैंने मुहावरा जुमा और झांझवाला तो पहली दफा सुना वैसे अच्छा बात और ये भी नहीं पता कि ये नहीं, मैंने नहीं, और ये मैं यही सोच रहा था पंजाबी का है सिंधी का यार, ऐसे पंजाबी का है। अच्छा, पंजाब की पूरी मशहूर तरीन फिल्म है आपकी बाबा, ऐसा जुमा झंझनाला, अल्लाह इतनी फुर्सत दे कि फिल्में देख सकूं जी। अभी देख के आए यार, ऐसी बात नहीं कर। आज तो सेनेट ने, ह्यूमन राइट्स कमेटी ने बड़ी अच्छी आज एक जिंदगी तमाशा पे जुमे के पीछे जानते हो। जी जी, बात ये है कि जी ना जुमा कहीं जा रहा है ना जंज कहीं जा रही है। अच्छा। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, और ये जो यही मेरे ख्याल मुहावरे का यही उन्होंने मतलब बताया ना कि जी जुमा रह जाएगा जंज चली जाएगी, तो कोई कहीं नहीं जा रहा। और ये जो एक बात है, उन्होंने कहा अभी जुम्मे के साथ जंज है, जब भी है। हाँ, अभी जिस मैंने दिन नहीं हो गया वो जंज किसको कह रहे हैं, ये समझते हो यार, ये कैसे पंजाबी होता है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि ये भी बात जो प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली के फ्लोर पे जो -1 वाली बात की, उसको ये अपोजिशन की जो विश लिस्ट या ख्वाहिश है, उन्होंने उसके मुताबिक उसकी तशरीह की। अच्छा, मैं उसके अपने तरीके से तशरीह करता हूँ कि जी वो किसी खौफ या किसी दबाव में आने वाले नहीं है। उन्होंने आगे कहा, और उन्होंने नहीं इसी पैराई में कहा, उन्होंने कहा जी मुझे इसका कोई डर खौफ नहीं है कि आज मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, कल मैं नहीं हूँ, और -1 कोई और, कोई आप नहीं बख्शे जाओगे, क्योंकि लेकिन उन्होंने किसी बात के रद्द अमल में ये कहा, वो अमल क्या था जिसका ये रद्द अमल? सवाल तो पूछे नहीं, उससे 1 या 2 दिन पहले नहीं जाओगे, किनको कहा उन्होंने? 1 या 2 दिन पहले, मैं उसका कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या बख्शे नहीं जाए? 1 या 2 दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले वो जो ये, क्योंकि बजट के दिनों में ये हो रहा था, जब बजट अप्रूव होना था, उससे 1 या 2 दिन पहले इतवार की रात उन्होंने खाना किया हुआ था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, बाग में खुला करके, वो जो कोविड-19 के उसमें सारी फासले के साथ, और मास्क मैंडेटरी थे। तो मैं भी वो वहाँ पे, वैसे तो ये मनी बिल जो है कौमी असेंबली का मामला होता है, लेकिन सेनेटर्स को भी वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने बुलाया हुआ था, तो वहाँ पर वो उनकी वो क्लिप भी उसकी आई थी। ये बात तो उन्होंने नहीं की कि कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन उस पर बहुत बड़ा हुआ सिलसिला। लेकिन जो क्लिप उनकी आई भी थी और जो उन्होंने कही भी थी बात कि जी मुझे पता है कि ये 2-4 अफराद हैं अपोजिशन के जिनसे मैं समझौता कर लूँ और उनको कह दूँ कि नहीं जी आप
کو کوئی نہیں چھیڑے گا تو 5 سال آرام سے چلیں گے ایسے, لیکن ایسا میں نے نہیں لیکن کرنا. آپ چلے یہ اس کا پیچھے اس کے وہ بیک گراؤنڈ تھا, لیکن آپ خود کارکردگی سے مطمئن دیکھیں جی, میں پھر وہی آپ کے پچھلے سوال میں, اور آئی ہوپ آپ کی فیلنگ بیٹر, آپ کی آنکھ میں مجھے مسئلہ آیا ہوا تھا, آپ نے وقفہ کر دیا اس وقت. میں کہنا یہی چاہ رہا تھا, دیکھیں کہ مقبولیت, کارکردگی, اس کے اوپر 2-4 اس کے طریقے ہوتے ہیں اس کو اسیس کرنے کے. ایک تو کوئی 2-4 اکٹھے کسی وقت پہ آ جاتے ہیں, آج کل کووڈ ہے اور بھی وجہیں ہیں, ضمنی انتخاب اگر 2-4 اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ پتہ لگتا ہے اس سے کہ جی کس طرح کا موڈ ہے, ٹیمپریچر کیسا ہے. دوسرا, اگر بہت بڑی ریکگنائزڈ بین الاقوامی ادارے سرویز کرتے ہیں, حالانکہ سرویز کبھی بھی 100% ایکوریٹ نہیں ہوتی ہیں اور کبھی کبھار مسلیڈ بھی کر دیتی ہیں, اور یہ امریکہ اور انگلستان میں بھی ہوتا رہا ہے, یہ کیمرون کے ساتھ اور یہ ٹریزا مے کے ساتھ. تو وہ بھی ایک, یہ IRI ہے, پیو ہے, گیلپ ہے, بڑی کمپنیاں, لیکن وہ بھی, اور وہ کرتی ہیں, پاکستان میں کرتی ہیں سرویز, لیکن وہ سرویز بھی عام طور پہ ان کے ہمیشہ کسی حکومت کی ٹرم کے آخری 2 سالوں میں ٹھیک ہے. اور یہ ایک بات ضرور ہے کہ جو پرائم منسٹر نے کہا, اور فواد چودھری صاحب نے وائس آف امریکہ کے انٹرویو میں بھی اس کا حوالہ دیا, پرفارمنس کے جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں ان کو جو انہوں نے کہا, وہ یہی ہوتا ہے کہ جب 5 سال کی ٹرم ہوتی ہے تو ایک اس کا جو ہاف وے مارک ہوتا ہے 2.5 سال, جو کہ اب سے تقریباً 6 مہینے بعد ہے, انہوں نے 6 مہینے کا کہا تھا نا, وہ جو سیکنڈ ہاف ہوتا ہے یا 2.5 سال آخری جو ہوتے ہیں, وہ ایک طرح آپ کی اگلے الیکشن کی کیمپین ہوتی ہے, اور وہ آپ نے جو فاؤنڈیشن بلڈ کی ہوتی ہے. اب یہ اس پہ ایک الگ بحث ہے کہ فاؤنڈیشن بلڈ, اور میں وہی اپنا, اگر میں یہ پروگرام کا موضوع یہ نہیں ہے سچ, لیکن اگر میں شروع کر دوں کہ کارکردگی میں انہوں نے اپنی شکایتیں کی ہیں, لیکن میں گنوا دوں کہ جی کیا پاورٹی ایلیویشن, کووڈ کی ہینڈلنگ, انفراسٹرکچر, جو پاور انفراسٹرکچر, بھائی دنیا بھر میں آج بھی عمر ایوب صاحب بتا رہے تھے, اور دنیا بھر میں آپ لوگ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں, کس طرح سے سارا کورونا کے لیے کیا کیا یار, پوچھے تو شروع کروں. یہ سر چونکہ گورنمنٹ ہے تو انہوں نے تو جواب دینے میں ایک چھوٹی سی کل سینٹ میں جو ہوا اس پہ بھی بات کریں گے, کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ بھی ایک سٹوری چل رہی ہے, تو میں ضرور کروں گی. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کل سینٹ میں 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات ہوئی. میں چاہتی ہوں سینیٹرز نے کیا کہا, بیرسٹر سیف کی تھی کہ NFC ایوارڈ کی جو رقم ہے وہ محدود کی جائے, کچھ اور 2-4 بھی چیزیں تھیں, لیکن سنیے گا جو سینیٹرز نے اس کے اوپر ریاکشن دیا. جس وقت نیشنل فائنینس ایوارڈ کی کمپیوٹیشن کی جائے گی تو اس وقت صوبوں کی ضروریات اور لائبلٹیز کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے, نہ کہ ان کے اوپر کوئی کیپ یا پابندی. یہ آپ کا اختیار نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ والوں, یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا کام ہے کہ کس طریقے سے آئین ہونا چاہیے. ایک جائزہ ضروری ہے, صوبہ وفاق پہ ڈالتا ہے, وفاق صوبے پہ ڈالتا ہے, کام ہوتا نہیں, عوام دیکھ رہی ہوتی ہے. وفاق اور صوبوں اور محرومیوں کی تاریخ ہے پاکستان میں, وہ پاکستان کو تو لخت کر چکی ہے. پہلے ذرا سا یہاں کچھ ہو جائے تو پریزیڈنشل سسٹم کا یاد آنے لگتا ہے, رول بائی آرڈیننس تو ویسے ہی چل رہا ہے. چیئرمین صاحب, the parliament is under attack. Let Pakistan's ruling elite be warned that the fault lines will reopen. This federation is not in a position, Mr. Chairman, to pay that price. کسی کو جرات نہیں ہے کہ یہاں پہ صدارتی نظام کو لے کے آئے, یا NFC کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے, یا 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی کوشش کرے. یاد رکھو, ہم گلی کوچوں میں آپ کا مقابلہ کریں گے. اگر فلور آف دی ہاؤس پر یہ ایشوز ڈسکس نہیں ہوں گے تو کیا یہ سڑک پر ہوں گے, یہ راجہ بازار میں ہوں گے؟ تو بالکل چندو صاحب, بالکل یہ پریشر آپ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم پہ ہے NFC کے حوالے سے, دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی بات تو کریں, تو اس پلیٹ فارم پہ نہیں ہوگا تو کہاں بات ہو. ایک آئینی طور پر وہ ترمیم آئین کا حصہ بن کے, وہ طریقہ کار سے اب وہ حصہ ہے, اب تو اس پہ چلنا چاہیے, لیکن کوئی طریقہ یہ اس انداز سے نہیں بول رہے, کوئی نہیں بولتا, کوئی نہیں پارٹی. پی ٹی آئی کو شور میں مزہ آتا ہے, ہر ایشو پہ انتشار پیدا کرو, ان سے کوئی پوچھے نا. لیکن یہ تو MKM کی طرف سے تھی, یہ بیرسٹر سیف نہیں, اس وقت کس کے ساتھ ہے, MKM کے ساتھ ہے, MKM کس کے ساتھ ہے, MKM, اور بیرسٹر صاحب ابھی MKM ہے کہاں جو بیرسٹر صاحب ان کے ساتھ ہے. PTI کی بات ہے, وہ دوسرے بھی PTI کے, یہ تیسرے بھی PTI کے, یہ تو بادشاہ آدمی ہے جو لیڈر آف دا ہاؤس بن کر آئے, اچھے آدمی ہیں, پر ابھی تو فی الحال لاٹھی ہے ان کے ہاتھ میں. کل میں ان کو دیکھ رہا تھا پہلی بار. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صوبوں کی جذبات کی آئینہ دار ہے یہ ترمیم,
صوبوں نے مل کر اس میں کیا ہے اور پاکستان کی تمام پارٹیوں نے کیا ہے. اب ایک پارٹی باہر سے آئے گی اور خواہ مخواہ کا ایشو اٹھایا ہے جو نان ایشو ہے اس کو ایشو بنانا چاہتے ہیں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, ہر پروگرام میں کہہ رہا ہوں, میرا ایمان ہے یہ حکومت شور شرابے میں اپنی بقا سمجھتی ہے. تو سکون ہوگا, پارلیمنٹ آئے گی, پارلیمنٹ پوچھے گی, پارلیمنٹ میں جواب دینا پڑے گا. 18ویں ترمیم اور NFC کے لیے پیپلز پارٹی پہ دباؤ ہے, حکومت کا دباؤ ہے نا, یہ حکومت کا ہے نا. اور یہ کیا کیسز ہیں, یہ کیوں عدالتوں کی طرف ہمیں کھینچتے ہیں, کیوں ہمیں ڈراتے ہیں انکوائریوں سے, کیوں ہمیں نیب سے ڈراتے ہیں. میرے چیئرمین کہہ رہے ہیں اگر ہم اس ترمیم سے اب بھی وتھرا ہو جائیں, یقین دہانی کرائیں کہ یہ واپس کریں, تو یہ سب دباؤ اٹھ جائے گا اور ہم کبھی نہیں ہٹیں گے. تو خرم صاحب پھر ایسے کیسے معاملات, یعنی یہ تو بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس طرح سے کل سینٹ نے ریئیکٹ کیا ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کے خیال میں پاکستان 31 اکتوبر 2011 کو جنم پذیر ہوا تھا, جس دن عمران خان صاحب نے لاہور میں جلسہ کیا تھا. پاکستان کی ایک تاریخ ہے, پاکستان کے وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک تناؤ ہے, پاکستان اس کی وجہ سے ٹوٹا ہے. اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے, اور وکیل صاحب ماشاءاللہ میرے ساتھ موجود ہیں. یہ فیڈریشن کا مطلب یہ ہے کہ ریزیڈول پاورز, جو بنیادی اتھارٹی ہے وہ صوبوں کی ہے. اگر وفاق کو آج کوئی اتھارٹی ملی ہوئی ہے وہ ہے جو صوبوں نے از خود وفاق کے حوالے کی ہے کہ جناب آپ اس کو یہ ایک بہتر ہم سب کے لیے مینج کریں. ادروائز ریزیڈول اتھارٹی ہمیشہ صوبوں کی ہے, یا صوبوں کے پاس وہ اتھارٹی ہے. اب اس ایشو کو اصل میں جو PTI کا جرم ہے کہ بغیر واضح سوچ کے, بغیر کسی متن کے, کہ آپ یہ کہیں اچھا جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمارا پروپوزل ہے, اور یہ پروپوزل جو ہے وہ کسی کمیٹی میں کسی پارلیمنٹری لیڈرز کو بلا کر ان کے سامنے رکھیں, مشاورت کا ماحول بنائیں. اس طرح مگر یہ تو دیکھیں ایک پرائیویٹ ممبر جے کے پھینکنا اور بڑی مبہم چیزیں پھینکنا, اس سے پھر ایسی چیزوں کے اوپر تیاری کے ساتھ آنا چاہیے. بہت تیاری کا. اور میں یہ کہتا ہوں ابھی تک آپ غور فرمائیے, ان کے کراچی کے وزراء 15 دفعہ یہ بات کر چکے ہیں, 2-3 وفاقی وزراء بارہا یہ بات کر چکے ہیں. ایون پرائم منسٹر جب کراچی گئے تو انہوں نے بھی NFC پہ بات کی. کیا ہمارے سامنے کوئی متن آیا, کیا انہوں نے کوئی ڈسکشن کی ہے, کیا کیا چاہتے ہیں؟ وہ صرف یہ ہے کہ ایک ویگ سی بات کر کے انتشار پھیلاؤ اور اپنا وقت. میں ایک بات کہنا چاہوں خرم سے, معافی مانگا آپ سے بھی بیچ میں 1 منٹ کے لیے. میں اس کیبنٹ میٹنگ میں تھا جس میں غلام محمد بلور صاحب بیٹھے تھے, اور وہ جب کھڑے ہوئے 18ویں ترمیم ہو گئی, اس کے بعد انہوں نے تقریر کی. آپ مجھ پر اعتبار کریں, بخدا آپ سنتے ہوں گے بلور صاحب والے, بلور صاحب رو رہے تھے, آنکھوں سے پانی جاری تھا ان کے. انہوں نے کہا ہم پیپلز پارٹی کے آصف اجداری کے انتہائی شکر گزار ہیں. آج انہوں نے وہ کام کیا ہے جس کے لیے ہمارے بزرگ جلاوطن ہوئے, جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے جیلوں میں دیکھے. یہ کوئی بلوچستان کے اندر تقریر اس نے کیا. 18ویں ترمیم پر متفقہ پارلیمان کی منظوری, اس کے لیے 2 سال سینکڑوں میٹنگیں ہوئی. کوئی ایک دن یہ معاملہ حل ہو گیا؟ آپ ایک دن کھڑے ہو روان میں اور انتشار پھیلا رہے ہیں. آپ یہ کوشش تو کریں نا, آپ کو 2 سال اس میں محنت کرنی پڑے. اچھا, وہ پریزیڈنشل فارم کی بات ہو رہی تھی, کہا کہ آپ نے کہ اگر ایسا ہے تو پریزیڈنشل فارم لے آئیں. اس کے اوپر کافی تنقید بھی ہوئی ہے کل ہاؤس کے اندر. تو یہ پریزیڈنشل فارم اور 18ویں ترمیم پہ کیوں اتنی obsessed ہے گورنمنٹ؟ اچھا جی, میرے خیال بالکل آخر میں آئے ہیں اور پتہ نہیں وقت کتنا ہے, کیونکہ 2 منٹ ہے, سب کو ملے تو آپ کو ملے. دیکھیں, سب سے پہلی بات چلیں پریزیڈنشل فارم کی. کل ایکچولی وہ بیرسٹر سیف والی ترمیم کا جو مسودہ تھا یا جو تجویز تھی وہ ایک علیحدہ ایجنڈا آئٹم تھی, لیکن اس سے پہلے سینیٹر صاحبان کی طرف سے ایک بڑی عجیب و غریب سی امینڈمنٹ آئی اور کافی سارے سینیٹرز کی طرف سے وہ تجویز تھی, اور اس میں آرٹیکل 73 جو آئین کا ہے جس کا تعلق منی بل سے, یہ ٹریجری بینچز سے جو نہیں اپوزیشن سے اپوزیشن سے آئی تھی, تو بڑی عجیب و غریب سی امینڈمنٹ تھی جو کہ پارلیمانی نظام کے بالکل ایک فنڈامنٹل بنیادی ستون کے اوپر ایک جسے کہتے ہیں اس کو وہ ایک طرح سے تنسیخ اس کی کر رہی تھی. اور وہ بنیادی اصول ہے کہ منی بل میں وہ سینٹ کا بھی کوئی مداخلت جو ہے وہ ڈال رہے تھے. حالانکہ دنیا بھر کے پارلیمانی, میں نے آ کے کھڑے ہو کے کہا بھی یہ کہ دنیا بھر کا بائی کیمرل پارلیمانی 2 ایوانوں پہ جب